وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات بینات کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہمیں سننے سمجھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عظمت و شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کا مقام و مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی قدر و منزلت اور پوری کائنات کے لیے بطور خاص آپ کی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم ایمان لانے والے ہو؟ ان آیات بینات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور پوری کائنات کے لیے حضور کی جو رحمت کا سلسلہ ہے، حضور کی عظمت کا، حضور کی قدر و منزلت کا جو ایک معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات پر اس کو بیان فرمایا۔ ہم دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اگر ذوات مقدسہ کا جائزہ لیں تو مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کے لیے، زمانے کے لیے، علاقوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کے لیے ہم دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی علاقہ ہے، ایریا ہے، یا مختلف قبائل ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر ایک نبی کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد دوسرے انبیاء کو مبعوث فرماتا، وہ پیغام رسالت و نبوت لے کر حاضر ہوتے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کی ترویج و اشاعت و تبلیغ فرماتے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر حضور کی اس شان کو بیان فرمایا کہ آپ کی بعثت کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، اور کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل کائنات کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ یہاں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے انعام و اکرام کی خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر یعنی اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حضور کسی خاص قبیلے، علاقے، زمانے یا افراد کے لیے نہیں، بلکہ کل کائنات کے لیے۔ اور پھر اس میں یہاں فرمایا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو عالمین سے مراد صرف انسان ہی نہیں، انبیاء تو صرف انسانوں اور جنات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر شے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ کو نبی اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور نہ صرف حضور کو ان کے لیے رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا، بلکہ کل کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان تمام کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی معرفت عطا فرمائی گئی۔ وہ حضور کو بحیثیت نبی جانتے ہیں، اور بحیثیت نبی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر اور حضور کا اکرام کرتے ہیں، حضور کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نبوت پر اپنا ایمان، اس کا اظہار کرتے ہیں، جس کی
متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مختلف اشیاء جو زیرو نہیں ہیں، جو ذی فہم نہیں ہے، ذی عقل و شعور نہیں ہے، وہ ساری اشیاء بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے اپنی عقیدتیں پیش کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے۔ یہ ساری چیزیں ان اشیاء کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر عقل و شعور سے آ رہی ہیں، فہم و فراست سے آ رہی ہیں، سوچنے سمجھنے سے، بولنے دیکھنے سننے سے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت اور حضور کی پہچان اور حضور کی محبت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ سے متعلق اگر مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کا مقام و مرتبہ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا کتنا ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس میں عالمین کا تذکرہ فرمایا تو حضور نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، دین میں بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات، جمادات، اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اور عالم کا اگر ہم معنی پر غور کریں، مفسرین کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عالم میں داخل ہیں۔ حضور کے لیے فرمایا نا کہ رحمت للعالمین ہے، عالمین عالم کی جمع، تو عالم کا اطلاق ہر اس شے پر ہے جو ما سوا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں حضور ان تمام کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک اللہ رب العالمین نے ہر شے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہاں جو مومنین سے متعلق فرمایا کہ وہ رحمت ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور باعث رحمت، سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ دنیا میں بھی مومنین کے لیے رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، دین میں بھی رحمت ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی رحمت ہے۔ کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح مومنین کے لیے دنیا میں رحمت ہے، اسی طرح دنیا میں کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ ہم دیکھیں کہ گزشتہ انبیاء جب پیغام حق لے کر آتے اور اگر ان کے زمانے میں لوگ ان کو جھٹلاتے، ان کی خلاف ورزی کرتے اور ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے تو ایک زمانے تک ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا سلسلہ ہوتا، مختلف طرح کی سختیاں نازل کی جاتی۔ قرآن کریم میں متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمیں مخالفتیں بھی نظر آتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں بے پناہ اذیتوں کا سلسلہ وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن عذاب کا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ یعنی حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے، حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی عذاب سے کافروں کو بھی محفوظ فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے اور اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چہروں کے مسخ ہونے کا، زمین میں دسائے جانے کا، پتھر آسمان سے برسائے جانے کا اور دیگر جو اس طرح کے عذابوں کا سلسلہ تھا، آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر طرح کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا، ورنہ تو گزشتہ انبیاء کی امتوں کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے۔ اور ایک اور پہلو ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مومنین کے لیے ہے، اسی طرح کافروں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے جس طرح پیغام رحمت، پیغام شفقت، پیغام ہدایت مسلمانوں کو پہنچایا، اسی طرح کافروں کے لیے بھی حضور کا پیغام ہے۔ لیکن مومن اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اس سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور حضور کے پیغام ہدایت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے فلاح و نجات حاصل کرتا ہے۔ لیکن کافر اس سے محروم رہتا ہے، وہ اس کی اپنی بدبختی اور شقاوت ہے، اس کی اپنی محرومی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے سے وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی مثال مفسرین نے بیان فرمائی کہ جس طرح ایک پیاسا ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اگر اس پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاتا تو اس میں دریا کی روانی
اور اس کے پانی کی دقت تو سیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی محرومی ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی پانی سے اپنے لیے فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص دھوپ میں کھڑا ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے، کھولتا نہیں ہے، دھوپ سے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، تو اس میں سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اپنا قصور ہے، اپنی محرومی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مومن کے لیے بھی پیغام رحمت ہے، پیغام شفقت ہے، پیغام ہدایت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ مومن کے لیے بھی حضور رحمت ہے، کافر کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی حضور رحمت، آخرت میں بھی حضور رحمت۔